آج ہم اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. اور جیسے ہی مولانا صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں, جی مولانا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. مولانا پروفیسر مفتی محمد شبیر انجم مدنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے پوچھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ سخاوت کا اصل مطلب کیا ہے, معانی کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں اللہ کا احسان ہے, شکر مالک کا کرم. سخاوت آج ہمارا موضوع ہے. اس کی اہمیت, اس کے معنی کیا ہے اور ہمیں اسے سمجھنا کس طرح ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, بڑی معروف حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ فرمایا علیہ السخی و حبیب اللہ. بے شک. فرمایا سخی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے. صحیح. اتنا خوبصورت اور اتنا اہم اور اتنا بڑی عظیم بات. الشان مانا, اور واہ. ایسی تشریح میرے خیال میں کوئی نہیں کر سکتا جو نہیں کر چند سکتے. جملوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ فرما وآلہ دی وسلم. بے شک بے کہ شک. السخی و حبیب اللہ. سبحان اللہ. پھر اس حدیث میں آگے فرمایا السخی و حبیب اللہ واہ. قریب من الجنہ. واہ. سخی جو ہے وہ جنت کے قریب ہوتا ہے. بالکل جنتی ہے. بالکل. ہاں, اور پھر فرمایا بعید من النار, وہ آگ سے جہنم سے دور ہوتا ہے. بے شک. سخی اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. واہ. جب وہ اللہ کی مخلوق کو کھلاتا ہے, اللہ کی مخلوق کو پلاتا ہے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے اور اپنے رزق میں سے غریبوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو دیتا ہے, صحیح. اللہ اس کو اس عمل کے صدقے اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. حضرت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے, اتنا خوبصورت. آپ نے فرمایا رزق جو ہے وہ سخاوت میں پوشیدہ ہے. ایسا ہی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت اگر ہے. آدمی چاہتا ہے کہ میں ترقی کروں, میں دنیا میں پہچان, فرمایا کہ وہ سخاوت کرے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ رزق جو ہے, ترقی جو ہے, وہ شان جو ہے وہ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے. لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں. اندازہ کیجئے. یہ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان ہے. اب آپ اندازہ کریں, اور میں نے دنیا میں پڑھا ہے کہ کامیاب لوگوں میں جی جو دوسری اچھی عادات ہوتی ہیں, وہ آنےسٹ ہوتے ہیں, وقت کی قدر کرتے ہیں, جی. محنت کرتے ہیں, جی ان میں ایک جو ہے نا, جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں جی آپ ان میں ایک چیز جو دیکھیں گے وہ سخاوت بھی دیکھیں گے. سخاوت ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے آپ کبھی ریڈ کریں, پڑھیں, ان کو وقت ملے تو. اور ان میں سب سے بڑا, چونکہ اللہ کا سخی اللہ ہے, بے شک. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم. کی سخاوت دنیا کے اندر مشہور ہے. بے شک بے شک. فرماتے ہیں جس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لے کر آئے نا قبیلہ طے کی لوگوں کو, جی تو ان کو مسجد نبی میں ایک کونے میں, تو وہاں ایک خاتون کھڑی ہو گئی. جی تو اس نے اپنے والد کا تعارف کروایا کہ میں حاتم طئی کی بیٹی ہوں, غریب لوگ آتے, یتیم آتے, میرا والد تکلیف کے اندر رہتا, پریشان بھی ہوتا, تب بھی کسی کو موڑتا نہیں تھا. واہ. جب بھی کوئی آتا میرا والد اس کے لیے, تو سرکار سنتے رہے اس کی بات کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سنتے رہے. اس نے ساری تفصیل بتائی کہ اس حال کے اندر بھی بڑی تفصیل اس نے, کہ میرے والد کے پاس جب بھی کوئی رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو, تو میرے والد نے سخاوت کا دروازہ بند نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ روایت تصدیق فرمایا, ہاں تیرے والد کا سخاوت کے اندر, اے حاتم طئی کی بیٹی, تیرے والد کا نام عرب میں مشہور ہے کہ وہ بڑا سخی تھا. صحیح. سخاوت میں, اور تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے ہم نے تجھے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. روایت میں آتا ہے کہ تو آزاد ہے تیرے والد کے سخی ہونے کی وجہ سے. دیکھو باپ سخاوت کرے نا تو اس کی آنے والی نسلوں کو بھی لوگ ثواب ملتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ثواب بھی ملتا ہے. لوگ بیٹی ہے تو کہیں گے یہ فلاں کی بیٹی جا رہی ہے, عزت بھی ملتی ہے. یہ جو بیٹی ہے نا یہ فلاں کی بیٹی ہے, اس کا والد نے یہ فلاحی کام کیا, یہ ہسپتال بنوایا, یہ فلاحی ادارہ بنوایا, یہ کالج کو یا وہاں کا بلاک بنوایا. فار ایگزامپل بہت سی چیزیں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں کہ فلاں جگہ پہ پلی ٹوٹی ہوئی تھی, اس کو اس نے بنوا دیا, وہاں پانی کی ضرورت تھی, وہاں فلٹر پلانٹ لگوا دیا. بے شمار ایسے ہیں. تو لوگ اس کی بیٹی کو عزت دیتے ہیں کہ وہ شخص سے چلا گیا ہے, لیکن ان کی اولاد کے جی نسل در نسل یہ چیز چلتی ہے. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کو, شیخ سعدی فرماتے ہیں سخیاں دی اموال برمی خورند بخیلاں غم سیم و زرمی خورند. سخی جو ہوتا ہے اس کی آنے والی نسلوں کو اللہ اس کی سخاوت
دیکھو حاتم تئی چلا گیا، مر گیا. اب اس کی صحیح، بیٹی جو ہے صحیح، وہ قیدیوں میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ اس کے وسلم، باپ کی سخاوت کی وجہ سے فرمایا تو وہ کھڑی کیا رہی بات، خاتون. کیا بات، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. وہ خاتون کھڑی رہی، سرکار نے اس کی طرف دیکھا، ہوں، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں چلی جاؤں تو یہ عورتیں کہیں گی حاتم تئی کی بیٹی خود اپنی باپ کی سخاوت کی وجہ سے چلی گئی. واہ، سرکار مسکرائے فرمایا تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے ہم نے قبیلہ بنو طے کی عورتوں کو آزاد کر دیا ہے. صحیح، صحیح، تو آپ اندازہ اندازہ کریں کیجیے، اس اندازہ بات سے. کیجیے، ہاں کتنی یہ بڑی بات، سخاوت جو ہے نا یہ انسان کی ترقی کے لیے، شان و شوکت کے لیے، بہت عزت ضروری و ہے، رفعت کے لیے. بہت ضروری. اب یہ ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت کچھ ہے وہی سخاوت کرے، نہیں. جی جی بالکل بالکل، سب سے اور سمجھنے جو والی جس بات کے یہ ہے، پاس پاسبل ہے نا، جو جس جو کے پاس پاسبل ہے، صحیح، جو ممکن ہے اس کے پاس. دیکھیں نا 10 روپے ہیں، اب اگر اس میں سے کسی کو 1 روپیہ بھی دے دے، اللہ تو نیتوں سے اللہ تو واقف ہے نا. نیتوں سے واقف ہے، صحیح بات ہے، نبی بے اکرم شک، صلی اللہ علیہ صلی وسلم نے اللہ جب علیہ تبوک کے وسلم، لیے مال جمع فرمایا تو ایک صحابی ایک کھجور لے کے آیا، مٹھی پر کھجوریں تھی سبحان پڑی. یا رسول اللہ میرے پاس میں نے محنت کی ہے، اللہ، ایک یہی ہے، باغ کو سینچا ہے، واہ، محنت مزدوری کی ہے، ہوں، مجھے اتنا کچھ ملا ہے. ہوں، صحابہ فرماتے ہیں سرکار اس کو دیکھتے اور اوہ، اس کی کھجوروں کو اس بڑے ڈھیر کے اوپر رکھا، بار واہ بار واہ واہ، تکتے اور اسے جو ہے سبحان اللہ، دعائیں عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ، تو سبحان یہ اللہ. جو سخاوت ہے نا اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، نسلوں کو فائدہ مولانا صاحب ہوتا ہے. ایک چیز ضرور یہاں پر جو ہے وہ ہمیں بتائیے کہ سخاوت جو ہے وہ کیا مسلمان کے لیے ہی کر سکتا ہے، یا ہم دوسری اقلیتوں کے لیے بھی جو ہے وہ اپنے سخاوت کا یہ جو پہلو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ بندوں کی مدد کرو، بندوں کو جو ہے وہ کسی حال میں جو ہے وہ اکیلا مت چھوڑو. تو یہاں ذرا یہ جو ایک مسکنسپشن آ جاتی ہے، یہ ذرا مجھے سمجھائیے اور ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کہ یہ کیا ہے. 2 باتیں آپ سن لیں، بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے، اللہ آپ کو جزا دے بیٹے. بہت شکریہ، پہلی بات تو دعا میں یہ یاد سنیں، رکھیے. دیکھیں اقبال کا ایک شعر ہے اور اس کو آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں. جی میں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا واہ جس واہ کو واہ، خدا کے بندوں بندوں سے سے پیار پیار ہو. ہوگا، بے شک، اللہ بے کی شک. مخلوق میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا. ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم کی علیہ حدیث وسلم. میں سب سے زیادہ سرکار نے یہ نہیں دیکھا. ہوں، ایک جنازہ گزرا، سرکار کھڑے ہو گئے، سبحان دوسرا اللہ، گزرا کھڑے ہو گئے. ایک صحابی نے سبحان آگے کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک اہل کتاب کا جنازہ تھا. سرکار نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں کیا تھا؟ وہ انسان نہیں تھا؟ سبحان اللہ. ہمارے ہاں یہ جو آ گیا ہے نا فی زمانہ جی، اقلیتوں کے سلسلے کے اندر، میں جتنے بھی احباب یہ تنگ ذہنی رکھتے ہیں خدا کا خوف کریں. خدا کا اسی خوف. چیز نے ہمیں پس پشت ڈال دیا ہے. ہوں، بغیر کسی تخصیص کے دیکھیں یہ انسان ہے بس، اور بالکل اس کے ساتھ رحمدلی سے پیش آئیں، بالکل، محبت سے پیش آئیں. بلکہ میں یہاں تک کہوں گا اس کو ترجیح دیں ترجیح تاکہ دیں، اسے مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر، سخاوت سے متاثر ہو کر. ایسا ہی. ہمارے ہاں ایسی ہزاروں روایات ملتی ہیں. میرے بالکل. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سبحان کا اللہ. یہ پیغام، ہوں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، کون ہے؟ آنے والے تو آ گیا ہے میرے دسترخوان پہ، اب واہ. تجھے کھانا یہاں سے جو ملے گا. کماتے تھے وہی بانٹ دیتے تھے شام کو کھڑے ہو کے. اب دیکھیں ہمارے بزرگان دین نے جن کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، ہاں، انہوں نے تو اگر وہ ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو قریب نہ آنے دیتے، ان کی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تو صحیح. کون مسلمان ہوتا؟ کون مسلمان ہوتا؟ صحیح صحیح کہہ رہے یہ ہیں. ہمارے ہاں یہ ایک تنگ ذہنی جو ہے نا کہ اس گلاس کے اندر جی عیسائی نے پانی پی لیا میں کیسے پیوں. میں نے کہا پھر خدا کے لیے خدا کا خوف کروں. صحیح صحیح. انسانیت سیکھنی چاہیے. انسانیت سیکھنی کہ چاہیے. میں یہ جہاں تک آواز پہنچی اس کو آگے بالکل. میری سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ قطعی طور وسلم. پہ بالکل. آپ کو یہودی نے بلایا، سرکار تشریف لے گئے وہاں. جی. بچے نے انگلی پکڑی لے گیا، پتا تھا کہ یہ کون ہے بچہ. ہوں، اس لیے سخاوت کے لیے اگر آپ تخصیص کریں گے کہ میں نے صرف مسلمانوں کو کھلانا ہے اور کسی تو کو ایسے نہیں. سخی پھر اپنی سخاوت اپنے پاس رکھے. ایسا ہی. سخی کا کام ہے وہ چہرے نہیں دیکھتا، ایسا ہی. سخی کا ایسا ہی. کام ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہوں، کوئی ہے تکلیف کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، مسلم ہے غیر مسلم ہے، اس کا کام ہے کہ اس کو کھلاتا جائے پلاتا. اور اللہ اس چیز کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. بے شک. اور اگر بیسک کوئی مقصد تو سخی اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دینا ہے نا، اللہ کو راضی اللہ کی کرنا ہے، مخلوق، اللہ کو اور راضی یہاں کرنا یہ ہے. جملہ بھی آپ اپنے پاس خالق مخلوق میں ہے. جی بالکل بالکل، بہت خوبصورت جملہ، بہت بڑی بات. خالق واہ مخلوق واہ میں ہے. واہ واہ واہ. دوسری تمام عبادات آپ کی پرسنل ہیں. پرسنل ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ دوسری رہے جو بھی عبادت آپ کر رہے ہو نا ہیں. وہ آپ کی پرسنل پرسنل عبادت ہے. ایسا ہی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی اپنی عبادت ہے، اپنی عبادت ہے، اس کا ثواب آپ وہ کو تو اپنی آپ ذات کو ہے. بالکل صحیح وہ بات ہے. اپنے ہاں، وہ پرسنل عبادت ہے. پرسنل عبادت. لیکن یہ خالق مخلوق میں ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلا کرتا ہے، پیار کرتا ہے،
اللہ اس کو ضرور نوازتا ہے. اور اللہ کی مخلوق کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ سخاوت ہے. بالکل بے شک. سخاوت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیثیں اس بات کے اوپر بھری پڑی. بالکل بالکل. کہ جب بھی کوئی تکلیف کے اندر آیا، پریشانی کے عالم کے اندر آیا، مصیبت کے عالم کے اندر آیا، تکلیف میں بھی وہ تھا تب بھی. یہ تو انسانوں کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لے جا رہے تھے فتح مکہ کے دن غالب، تو سرکار کو بتایا گیا کہ آگے کتیا نے بچے دیے ہوئے. سرکار نے راستہ تبدیل کر دیا، بلکہ یہ ہے کہ صحابی کو کہا وہاں کھڑا رہے کہ اس کتیا کے بچوں کو تکلیف نہ پہنچے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چڑیا تک کو سرکار کے سر کے اوپر آ کر کے چڑیا نے چوں چوں کرنا شروع کر دیا. سرکار نے اپنی اونٹنی کو روک لیا، فرمایا یہ میرے پاس فریاد لے کے آئی کہ اس کے بچے کسی نے اٹھا لیے. پورے قافلے سے پوچھو کسی کے پاس. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے بچے اٹھائے تھے، میں اپنے بچوں. سرکار نے اسی گھونسلے میں رکھ کے آؤ، یہ فریاد لے کے آئے. اور مولانا صاحب یہ بتائیے، یہ اتنی خوبصورت بات جس سے ہمیں سیکھنے کو یہ مل رہا ہے آج کے معاشرے میں، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم انسانوں کی قدر نہیں کر رہے وہاں پہ جانوروں کی قدر تو بڑی دور کی بات ہے. باہر کے معاشرے نے ہم سے یہ تمام چیزیں سیکھ لیں اور ہم جو ہے وہ کچھ سیکھ ہی نہیں پائے. ہم اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کچھ نہیں سیکھ پائے. ان کی شخصیت سے جو ان کے پہلو تھے ان میں سے کچھ ہی چیزیں ہم اپنی شخصیت میں جو ہے وہ شامل کر لیتے. ہم نے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کی یا ہمیں سکھانے کی کوشش کی نہیں گئی. اصل میں آپ کو یہ میری پرسنل جو ہے میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں، اسلام کے معاملات کے اندر ہم نے بہت سی ٹھوکریں کھائی ہیں. ریئلی صحیح. تنگ ذہنی اور ورلڈ سطح کے اوپر کوئی نالج نہیں، کوئی مطالعہ نہیں. صحیح. کوئی ہم نے اپنا 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. یہ نہیں کہ یہ میرا اوپینین ہے، پلیز آپ اسے ایکسپٹ کریں تو آپ کی مرضی نہیں کرتے تو ہم فوراً اس آدمی کو جو دیکھیں نا میری ذاتی ویو ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو اچھی چیز بتا دی جائے، وہ پہلی چیز کو چھوڑ کے نیکسٹ کو فور کو تھرڈ کو یہ اپناتا چلا جاتا ہے، ترقی کرتا ہے. تنظیم نہیں کہ میں ہی مسلمان ہوں کوئی مسلمان نہیں ہے. تو اس کے لیے سب سے بڑا یہی میسج ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو کہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں تو میں تو پھر بکری کرتی ہے. جس نے کہا کہ انا مولوی انت مولوی کہ میں ہی مولوی ہوں، میں ہی عالم ہوں، میں ہی پروفیسر ہوں، میں ہی پیر ہوں، تو پھر سمجھے کہ یہ سب سے بڑا جاہل آدمی ہے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں سکھائی ہے، کچھ سیکھی کہ میں کچھ نہیں ہوں آج اسی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ. صحابہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں تو باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون. اس انداز کے ساتھ کوئی کوئسچن کرتا تو اسے خواتین آتی، بچی آتی، وہ سوال کرتے تو سرکار اس کو ٹوکتے نہیں، اس کو بیٹھ کے اس کی احسن طریقے سے سوال سنتے. کوئی بچی سوال کرتی، کوئی خاتون سوال کرتی. ہمارے ہاں یہ المیہ ہے. میں جمعے کے اوپر یہ بتا رہا تھا، میں تقریر کرتے میں نے کہا آپ تو جمعہ پڑھنے آتے، ہماری بیٹیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کیا سنیں. کروڑوں کی تعداد میں ان کو بھی تعلیم چاہیے نا. ہر مسجد کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ جہاں مرد جمعہ پڑھتے ہیں وہاں خواتین کے لیے بھی اہتمام ہونا، وہاں ان کو بھی یہ میسج جائے نا. وہ بھی اس لیے ہمارے ہاں یہ بہت سا. تو میں وہی سخاوت چونکہ میں بتانا چاہتا تھا، وہ میرے ذہن میں بات کی وجہ سخاوت کے لیے آپ لوگوں کو اس طرف قائل کریں. دنیا لوگوں نے تجوریاں بھر کے رکھی ہوئی. اگر تیرے محلے کے اندر کوئی بیوی یا بیٹی اپنے بچوں کو اس لیے چپ کرواتی رہی کہ تیرا باپ آئے گا تو کچھ لے کے آئے گا اور تیری تجوری کے اندر اور روپے پیسے پڑے رہے تو ایسی تو اللہ کو جواب دے. بالکل بالکل. سرکار نے فرمایا جب گھر میں پھل بھی لے کے آؤ نا تو اسے کو کچھ بھی رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری گلی میں کوئی یتیم دیکھ لے تو بات کے اندر وہ اپنی ماں سے جا کے. اتنی بڑی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. یہ بخالت نے ہمیں ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا. آپ دیکھتے چلے جائیں، ایک دفعہ حج کرے گی، دوسرا حج، تیسرا. میں نے لیکچر دیتے ہوئے کہا تھا خدا کے لیے حج تو آپ نے ایک کر لیا ہے، کاش تو یہاں اس دوسرے حج سے یہاں کسی یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتا تو وہ حج والا تجھے یہی نظارہ کروا. کیا بات ہے، کتنی خوبصورت بات کی آپ نے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہاں جی، حاجی صاحب اس سال جا کے وہاں دسترخوان لگا کے بیٹھے مسجد نبوی میں، جہاں لوگ جو ہیں تھل کے اندر صحرا میں چولستان میں پیاسے مر رہے ہیں اور وہ مدینہ شریف میں دسترخوان لگائے بیٹھا ہے. خدا کے بندے، سرکار کا ارشاد ہے پاک ہے تو اس کی تو جہاں بھی کھلائے گا غریبوں کو کھلائے گا سرکار وہی سے. اور یہ اس وقت جو ٹاپ 1 پہ لوگ جا رہے ہیں ترقی میں، آپ ان کو فالو کریں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے رزق میں سے حصہ نکالا، اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل ایسے ہی.